ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج پاکستان میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر گولی مار دی۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے محض اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ اس نے توہین رسالت کے مجرم کو گولی ماری ہے تو اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی اور ایک جلوس کی شکل میں اس کو سڑکوں پر گھماتے رہے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ تو یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک من گڑت بات ہے، جھوٹی ہے۔ سیکورٹی گارڈ کی اپنی کوئی ذاتی دشمنی تھی بینک مینیجر کے ساتھ، اور جیسا کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس سیکورٹی گارڈ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے دوسرے سیکورٹی گارڈ کو بھی گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس بینک مینیجر نے اس کو بینک سے فارغ کر دیا تھا۔ لیکن یہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے دوبارہ یہاں پر سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوا، اور اس وقت سے اس کی بینک مینیجر کے ساتھ لگتی نہیں تھی اور یہ بلا وجہ اس کے ساتھ بحث وغیرہ بھی کرتا تھا۔ بہرحال اس نے آج جو ہے نا اس کو گولی مار دی، اس کو یعنی توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر گولی مار دی۔ تو جو ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اس سیکورٹی گارڈ کا، اس میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کے کلمہ پڑھنے کے انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا یہ عاشق رسول ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کو کلمہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں گولی ماری، کیا ہوا تھا، بینک مینیجر نے کیا کہا تھا، تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ بینک مینیجر یہ کہتا ہے جی بس صرف فرض ہیں، سنت نہیں ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہے کہ صرف فرض ہے، سنت ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے کیا وہ توہین رسالت کا مجرم قرار پاتا ہے، اور کیا اس کی سزا پھر سزائے موت بنتی ہے، گولی مارنا بنتی ہے؟ تو یہ ایک بالکل من گڑت سی بات ہے۔ ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے، ایک تو فوری طور پر اس کو گرفتار تو غالباً کر دیا گیا ہے، اب اس کو سزا دینی چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے اس واقعے کی، اور اس قسم کے واقعات کہ کوئی کسی کو بلا وجہ ہی فضول میں ہی توہین رسالت کا مجرم قرار دے کے گولی مار دے، اس پر اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ سیکورٹی گارڈ کو کوئی توہین رسالت نہیں ہوئی۔ اس کی فیس بک آئی ڈی جو ہے بینک مینیجر کی، اس کو آپ اوپن کر کے دیکھیں کہ کتنا زبردست اس نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہوا ہے۔ فرانس کے خلاف اس نے جو خاکے بنائے ہیں فرانس نے، اس کے خلاف اس نے اپنے فیس بک پر جو ہے وہ ہیش ٹیگ لگایا ہوا ہے، اور توہین جو ہے وہ مہم کا حصہ ہے، اس مہم کا جو فرانس کے خلاف چل رہی ہے۔ تو اس طرح محض کسی کو اس بات پر کہ اس نے توہین رسالت کر لی بلا وجہ ہی، اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں، ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جی اس کی سیکورٹی گارڈ کی اس بینک مینیجر کے ساتھ جو بات ہوئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی کہ بینک مینیجر نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہوتے، تو اس بات پر استعمال تھی۔ تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کے اندر صاف طور پر صاف الفاظ میں یہ بات ذکر ہے۔ کئی مرتبہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، ان میں یہ بات ہے کہ اللہ کے برابر تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کی شان کے برابر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انبیاء جو ہیں ان کی شان تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور پھر انبیاء میں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا مقام ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے برابر کسی نبی کو اختیارات حاصل ہیں، اور اس بات پر کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے، تو یہ بالکل جو ہے قتل ہے، اور اس قتل پر اس سیکورٹی گارڈ کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور جو بھی قتل کا اس پر مقدمہ ہے وہ چلا کر اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اپنی ذاتی دشمنیاں کہ کسی کو کوئی نوکری سے نکال دے اور اس بات پر اس کو جھگڑا کر کے اس دشمنی کو اپنے سینے کے اندر پال کر بعد میں کوئی بہانہ بنا کر کسی گولی مار دینا اور اپنے آپ کو ہیرو بنا دینا، عاشق رسول بنا دینا، تو اس طرح کوئی عاشق رسول نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا تمام پاکستانی عوام سے بھی اپیل ہے، حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اس کو جو بھی قانونی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے، عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کو صحیح سزا ملنی چاہیے کہ اس نے بالکل ایک ناجائز و غلط کام کیا ہے۔